یہ دستور زبامندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ یہ دستور زبامندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین، ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں آپ کو صحافت پڑھانے تو نہیں آیا، چونکہ میں نے ایک کتاب ہاتھ میں تھامی ہوئی ہے جس پر آپ واضح طور پہ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ درج ہے صحافت ایسے سیکھیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق صحافت سے ہے اور ہم یہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، چونکہ ہم فارغ التحصیل ہیں، ہم نے میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے۔ بہرحال اس پہ میں بات کیوں کر رہا ہوں، آپ کو آگے چل کر پوری کہانی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ میں کافی دنوں سے کوئی ولاگ آپ کی خدمت میں نہیں رکھ پا رہا۔ میں مسلسل سفر میں رہا، میں بس اب کچھ وقت پہلے گھر پہنچا ہوں، تو ظاہر ہے کہ صورتحال سے میں واقف تھا، آگاہ تھا کہ سوشل میڈیا پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے صحافتی برادری کے سینئر اینکر پرسن ریحان طارق صاحب، ان پر 295 کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، ان پر توہین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین کا ایک پرچہ درج ہو چکا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والوں کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے، بتانا پڑ رہا ہے اور چیخ چیخ کر یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ بھئی ہم بھی صحابہ کے عاشقین ہیں، ہم بھی صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی صحابہ کے چاہنے والے ہیں۔ اہل البیت علیہ السلام کے گیت گانے والوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے ان کے بغیر ہم فانی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم بالکل ایک لمحے کے لیے سانس بھی نہیں لے سکتے ان کا ذکر کیے بغیر، تو ہم کو یہ بتانا پڑ رہا ہے۔ اور ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوئے بھی مقدمات خود پر ظاہر ہے کہ جھیل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ریحان طارق صاحب، میں اس وقت آپ کو ایک خطرے کی بات بتلا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب سوالوں کے گلے دبا دیے جائیں یا جہاں پر سوالوں کے گلے دبا دیے جائیں وہاں نسلیں جاہل پیدا ہوتی ہیں۔ یہ میں نے کلاس روم میں اپنے ٹیچر سے کہا تھا۔ ناظرین کرام، اب میں تمام علماء کرام جو معزز علماء کرام ہیں جن سے ہم دین سیکھتے ہیں، جب ہم کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں، ہم کو دشواری ہوتی ہے یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، چونکہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو سمجھنے والے ہیں، ہم طالب علم ہیں، علم کی طلب ہے ہمارے سینے میں، پیاس ہے، اور اس پیاس کو لے کر، تشنگی کو لے کر جب ہم عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا کام ہے سوال کرنا۔ ہم سوال کرتے ہیں، لیکن اگر سوال کرنے والے کے سوال کا اور بذات خود اس کا بھی گلا دبا دیا جائے تو پھر نسلیں کیسے پیدا ہوں گی جو کہ سوال نہیں کریں گی، گنگ ہوں گی، گنگ رہیں گی، یعنی جو کہہ دیا جائے وہی دستور ہو جائے۔ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا، جس کو گلے لگایا وہی دور ہو گیا، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام ہم کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور پاس بٹھا کر شفقت سے یہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ دین کی بات، دین کا سوال پوچھنے کے لیے کسی ایسے ایرے غیر نتو خیرے کے پاس نہ جائیے، بلکہ آپ علماء کرام کے پاس آئیے، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو دین کا مسئلہ بتائیں گے، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، ہم سے پوچھیے، ہم سے رہنمائی لیجیے۔ تو ہم اگر علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، علماء کرام کی بات مان کر، اور پھر ہم پر توہین مذہب کی دفعہ کٹ جائے، دفعہ لگ جائے، ہم سوال کس سے کریں؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا سوال پوچھنا یا سوال کرنا گستاخی کے زمرے میں آتا ہے؟ میرا آپ لوگوں سے انتہائی معصومانہ، مودبانہ اور انکسارانہ سوال ہے، مجھے بتائیے، عاجزانہ سوال ہے، مجھے بتائیے، کیا سوال پوچھنا گستاخی کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں نا۔ ریحان طارق صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک شیعہ عالم دین جواد نقوی صاحب ہیں، ان سے سوال کیا۔ اب جواد نقوی صاحب نے جواب دیا، ریحان طارق صاحب نے سوال کیا، اور ان کو کسی نے یہ بتایا ہوگا، ان کو خبر دی ہوگی کہ بھئی یہ سوال میرا کر لیجئے گا
تاکہ ان کا موقف سامنے آ جائے. اب مجھے بتائیے کہ قرآن میں تو ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 غالباً، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. میں آپ کو بلکہ بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے پکڑی کیوں ہے، تھامی کیوں ہے. ہم جب میس کمیونیکیشن صحافت سیکھنے کے لیے کسی جامعہ میں، یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں، پہلا قدم رکھتے ہیں، تو ہم کو سب سے پہلے اپنے اساتذہ کی جانب سے یہ سکھایا، سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے سوال کرنا ہے، آپ نے سوال کرنا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ریحان طارق صاحب نے سوال کیا ہے؟ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سوال میں گستاخی کہاں تھی؟ سوال میں توہین تو نہیں تھی. یہ کتاب ہے صحافت ایسے سیکھیں. اگر اس 531 صفحات پر مشتمل کتاب کو پورا پڑھ لیا جائے تو ہر صفحے پر یہ لکھا ہے سوال پوچھیے، سوال پوچھیے، سوال کیجیے. سوال کرنا آپ کا بنیادی حق ہے. بلکہ اس کتاب کو ایک طرف رکھتے ہیں چونکہ یہ تو ہمارے نصاب کی کتاب نہیں ہے. اگر کوئی اپنی فیلڈ میں بہت آگے جانا چاہتا ہے پھر وہ اپنے فیلڈ سے متعلق بہت ساری کتابیں بھی پڑھتا ہے، ہم پڑھتے ہیں. لیکن آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام کی خدمت میں بذات خود حاضر ہوتا رہتا ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور بڑے پیار سے ہم کو یہ بھی ظاہر ہے کہ سوال بھی کرتے ہیں غرض سے کہ بھئی آپ جو دین کا کام ٹھیک سے جانتے نہیں ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ ان کی خدمت میں حاضر کیوں ہوتے ہیں دین کے سوالات پوچھنے کے لیے؟ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم سے دین کے سوالات پوچھیں. تو جب علماء کرام سے دین کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو سوال پوچھنے پر مقدمات درج ہو جاتے ہیں. کیا سوال پوچھنے کی اتنی بڑی سزا کہ آپ کی زندگی کو ونڈریبل کر دیا جائے، آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا جائے؟ یہ سوال پوچھنے کی سزا ہے. بھائی ہمارے تو دین میں ہے کہ سوال پوچھا کرو. آپ بتائیے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات نہیں کیے ہوں گے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آقا ہیں، رسول ہیں، امام ہیں صحابہ کے، ہمارے بھی. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوالات نہیں کرتے ہوں گے؟ بہت سارے ایسے سوالات بھی کرتے ہوں گے جو کہ بخاری مسلم میں درج ہیں، احادیث موجود ہیں. تو کیا وہ جو تلخ باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوابات دیتے تھے؟ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز میرا رسول، میرا آقا، میرا مولا، میرے سیدی، میرے مرشدی جواب دیتے تھے. بھائی صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے رہے ہیں، تو یہ تو صحابہ کی سنت ہے سوال کرنا. میں کہہ رہا ہوں اس کتاب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، بھائی صحابہ کی سنت ہے سوال کرنا. جو علماء کرام ریحان طارق صاحب کے حق میں اس وقت بات کر رہے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، اور ہم نے 2-3 پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ ریکارڈ کیے ہیں. جناب بہت پیارے، بہت محبت کرنے والے علامہ امین شہیدی صاحب، ابھی تو ایک ان کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹ نشر کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں گے، چونکہ میں نے بتایا میں مسلسل سفر میں تھا، ورنہ میں آپ کو یہ ولاگ آپ کی خدمت میں پہلے سے رکھ دیتا. تو انتہائی افسوس کی بات ہے سوال پوچھنے پر ریحان طارق صاحب پر 295 کا مقدمہ درج ہو چکا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب 6 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے ان کو NCCI کے حوالے کر دیا گیا ہے. معلوم نہیں کیا ہوگا، لیکن تکلیف اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ میں نے اپنے علاقے کے جو پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے رابطہ کیا، اور پھر میں نے اور لوگوں سے رابطہ کیا. صرف یہ ان سے عرض کی کہ بھائی ہم ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں صحافیوں کے حق میں کہ بھائی یا تو آپ پاکستان سے اس شعبے کو، اس پیشے کو ختم کر دیجئے، جڑ سے اکھاڑ پھینکیے، تاکہ سوال جنم ہی نہ لے. کیونکہ جو صحافی ہوگا، جو سوچنے والا ہوگا، جو ادیب ہوگا، جو مفکر ہوگا، جو لکھنے والا ہوگا، قلمکار ہوگا، کالم نگار ہوگا، وہ تو سوال کرے گا، اس پہ تو عطا ہوگی، وہ سوچے گا. اب جو سوچے گا تو سوال کرے گا. لیکن سوال میں گستاخی کہاں تھی؟ یہ انتہائی ادب سے میں سوال کر رہا ہوں، سوال میں گستاخی تو نہیں تھی. ایک شخص اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے بتائیے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بھئی ان کے کرنے کو اپنا عقیدہ بنا کر خود سے کوئی الفاظ شامل نہیں کیے، معاذ اللہ لعاذ باللہ، بلکہ پوچھا گیا کہ علامہ صاحب آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تکریم کا معاملہ ہے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ بتائیے. تو اب انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا. اب سوال کرنے والے پر گستاخی کا فتویٰ. میں تمام علماء کرام سے اس وقت دست بستہ یہ عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را آپ اس معاملے میں سامنے آئیے
چونکہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہم تو آپ سے ہی سوال کرنے آتے ہیں، اور ہم آپ سے سوال کرنے آئے اور پھر مقدمہ درج ہو جائے، یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، ہم اردو بولنے والے ہیں، اردو کو سمجھنے والے ہیں، اچھی گفتگو کرنے والے ہیں اور اچھی اردو بولنے والے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اگر اردو بولنے والوں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا کہ صرف سوال کرنے پر، گستاخی نہیں، خدا کی قسم گستاخی نہیں، ہم صحابہ کرام کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، تمام صحابہ کرام، اور جو صحابہ کرام کا چاہنے والا ہے اس پر 295 کا مقدمہ کے صحابہ کی گستاخی میں اس کو اندر ڈال دیا گیا، یہ ناانصافی ہے، خدا کی قسم یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ایسا نہ کیجیے، ایسا بنتا نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی اس پوری کتاب کو اگر مطالعہ کیا جائے، چونکہ اب آپ 4 سال اس پورے کورس کو تو نہیں پڑھ سکتے جو میس کمیونیکیشن ہے، لیکن اگر اس پوری کتاب کو خرید کر پڑھ لیا جائے تو ہر صفحے پر یہی ہے، سوال پوچھیے، سوال پوچھیے، سوال پوچھیے۔ سوال پوچھنا جرم ہو گیا؟ اگر سوال پوچھنے پر پابندی ہے تو پھر بتا دیا جائے کہ سوالات پوچھنے پر ہی پابندی ہے، سوالات کی گلے کاٹ دیے جائیں تاکہ نسلیں جاہل پیدا ہوتی رہے۔ سوال پوچھنے پر پابندی لگا دی جائے، لیکن مقدمات درج نہ کیے جائیں، اس طریقے کے مقدمات، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس کے قائل ہیں ہم لوگ، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، لیکن ان پر مقدمات، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذریعہ ناانصافی ہے۔ اور ایک اور بات کہ اگر سوالات کے گلے دبا دیے جائیں اور یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ سوالات نہیں پوچھے جا سکتے، تو خدا کی قسم کوئی اچھی اردو بولنے والا سامنے نہیں آئے گا، کوئی بھی اچھی اردو نہیں بول پائے گا، اچھی اردو بولی نہیں جا سکتی، اچھی اردو بول ہی وہی سکتا ہے جو سوال کرنا جانتا ہے۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون کھولے گا؟ ہمارے شہر کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا؟ تو خدا را اردو کو باقی رکھنا ہے، اردو کو زندہ رکھنا ہے۔ اردو بولنے والے، اچھی اردو بولنے والے موجود ہیں، لیکن اچھی اردو بولنے والے وہی ہیں جو سوال کرنا جانتے ہیں، سوال کرنے دیجیے۔ ہاں اگر کوئی سوال میں گستاخی کر رہا ہے، معاذ اللہ توہین کر رہا ہے، وہ الگ بات ہے، اس کا الگ معاملہ ہے، لیکن ریحان طارق صاحب نے کہیں گستاخی نہیں کی، توہین نہیں کی، فقط سوال کیا ہے۔ آپ کو ان کے طریقہ صحافت یا طریقہ سوال کرنے پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن 295 کا مقدمہ توہین صحابہ، ارے اس شخص سے تو کوئی پوچھے کہ بھئی آپ صحابہ کی توہین کر سکتے ہو؟ وہ تو صحابہ کی مدح سرائی کرتا ہوگا، وہ تو صحابہ کے گن گاتا ہوگا، وہ تو صحابہ کے قصیدے پڑھتا ہوگا، اور اس پہ 295 کا مقدمہ کہ توہین صحابہ، ناانصافی ہے۔ خدا را اس پر ذرا نہیں پورا سوچیے، اور میں علماء کرام سے عرض کروں گا کہ خدا را میدان میں آئیں، سامنے آئیں اور اس معاملے پر غور کیجیے۔ ریحان طارق صاحب کے حق میں ولاگز کیجیے، ویڈیوز بنائیے اور بتائیے کہ سوال پوچھنے والے پر کوئی پابندی نہیں ہے، سوال پوچھنے والے نے کوئی گستاخی نہیں کی، سوال پوچھنے والے پر جو مقدمہ کاٹ دیا گیا وہ مقدمہ نہیں بنتا تھا۔ خدا را سامنے آئیے، میں یہ عرض کروں گا۔ کچھ صحافی حضرات سامنے آئے ہیں لیکن اکا دکا، جبکہ تعداد بہت زیادہ ہے، تو خدا را سامنے ہے، اور جو علماء کرام ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، میں نے نام بھی لیا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یہ سامنے آئے ہیں، تو خدا را مزید لوگ بھی سامنے آئے، اور علامہ امین شہیدی صاحب بھی، یہ ظاہر ہے کہ ریحان طارق صاحب کے حق میں آواز بلند کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ تو میں باقی تمام علماء کرام سے بھی عرض کروں گا کہ خدا را سوال پوچھنے پر اس طرح کے مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے، آپ یہ آواز بلند کیجیے، کیونکہ آپ نے ہم کو سکھایا ہے کہ سوال اگر کوئی ذہن میں ہو تو ہمارے پاس آئیں، ہم سے سوال کریں، اور جب آپ سے سوال کیا جائے تو یہ مقدمات درج ہو جائے، توہین صحابہ کا فتویٰ لگ جائے۔ خدا را یہ ناانصافی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار بھی ہوں، اور آپ تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے، پیار کرنے والوں سے معافی کا خواہشگار بھی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ریحان طارق صاحب کے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔